نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ ان کا خرچ کیا ہوا مال کس طرح بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کو کتنے گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کی مثال دی ہے۔ جس دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ موٹا سا حساب ہے، وگرنہ لازمی نہیں کہ ایک دانے سے 7 بالیاں ہی نکلیں، زیادہ بھی نکلتی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بالی میں 100 ہی دانہ ہو، بلکہ کئی 100 بھی نکلتے۔ آپ مکئی کو دیکھ لیں، وہ ایک دانے سے کتنے اس کے کہہ لیں کہ سٹے نکلتے ہیں، بالیاں اگتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کتنے وہ باقاعدہ خوشے سے لگے ہوتے ہیں، اور پھر ہر خوشے میں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ یا آپ اس مثال کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک دانے سے باقاعدہ انگور کی ایک بیل اگتی ہے، اس ایک بیل پر کتنی شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ پر کتنے گچھے ہوتے ہیں، اور ہر گچھے میں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ یہ بات سینکڑوں میں نہیں رہتی، ہزاروں میں چلی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی۔ اس طرح مال میں اضافہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے بندے کے اجر و ثواب میں اس طرح اضافہ فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے تو خود محتاج ہو جائے گا، خود کنگال ہو جائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں تب تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی کسی مسکین کو، کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی تنگ دست کو اللہ کی محبت کی خاطر وہ مال دے دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ دے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ دنیا کے کسی دانشور کا قول نہیں ہے، یہ میری بات نہیں، یہ دنیا کے کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ بلکہ آپ غور فرمائیں، صحیح مسلم میں واقعہ مذکور ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ نا زمین پہ چل رہا ہے، موسم بارش والا بنا ہوا ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، تو بادلوں میں سے نا ایک آواز اس نے سنی۔ آواز کیا آتی ہے؟ اس کی حدیقۃ فلان، کہ تم فلاں بندے کے باغ کو سیراب ہو۔ یہ بادلوں سے آواز ہے۔ بندہ بڑا حیران، تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ بادلوں سے آواز ہے۔ پھر بادلوں میں سے ایک ٹکڑا بادلوں کا وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور
ایک طرف وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں بادل جا رہے ہوتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی. وہ بادل کا ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا اور ایک طرف اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ بندہ بھی اس کے نیچے نیچے جا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے. پہلے آواز آئی ہے، پھر ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا ہے، پھر اس نے ایک طرف جانا شروع کر دیا. یہ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر بادل برس رہا ہے اور پہاڑ سے نیچے پانی آ رہا ہے. وہ پانی جمع ہوتا ہے، پھر باقاعدہ ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہوتا ہے اور نیچے آ رہا ہے. نیچے ایک آدمی اوزار پکڑے اپنے کھیتوں کے لیے پانی لگانے کے لیے نا ان کا راستہ ہموار کر رہا ہے. اس نے آ کر اس سے پوچھا، یا عبداللہ، اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادلوں میں سے سنا تھا. حدیث میں وہ نام مذکور نہیں. خیر اس بندے نے پوچھا کہ وہ نام تمہارا کیا ہے؟ کہتا میرا یہ نام، وہی نام جو بادلوں سے اس نے سنا تھا. پوچھتا بھئی تو نے میرا نام کس لیے پوچھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتی اس طرح میں نے بادلوں میں سے یہ آواز سنی، اس کی حقیقت ہے فلان کے فلاں بندے کا، تم جا کر باغ سیراب کر دو. تو جو نام آپ نے مجھے بتایا نا وہی میں نے نام بادلوں میں سے سنا. تو یہ بتا دے کہ تیرا عمل کیا ہے، تو کیا عمل کرتا. ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے نا، کسان یہی کہتے ہیں جی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا جی، تیل بہت مہنگا ہے جی، دوائیاں بڑی مہنگی ہیں جی، بڑا خرچہ آ گیا. آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بڑا نفع بھی دیتے. اب اس بندے سے عمل پوچھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی میں عمل یہ کرتا ہوں کہ اس کھیت میں سے جس پر میں پانی اب لگا رہا ہوں نا، جس پر میں نے فصل بوئی ہے، اس کھیت میں سے جتنی بھی پیداوار نکلتی ہے نا، جتنا بھی غلہ اور اناج نکلتا ہے، وہ اس کے 3 حصے کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک حصہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں. ہمیں تو زکوٰۃ دینے میں یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ 40واں حصہ زکوٰۃ دو، 40واں حصہ. یا فصلوں کا عشر نکالنا ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے. لیکن ہمارے علاقے میں چونکہ پانی بھی وہ انسان اس کی قیمت ادا کرتا ہے، 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. اب یہ بندہ اس کی سخاوت دیکھے، اللہ کے ساتھ محبت دیکھے، وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے نا، کن کو صدقہ دیتا ہے؟ مساکین کو دیتا ہے، محتاج لوگوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے. اور یہ 30واں حصہ وہ سب سے پہلے نکالتا ہے، پہلے اللہ کے لیے حصہ نکالتا، اور پھر 30واں حصہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہے. اور جو باقی 30واں حصہ بچتا ہے وہ پھر دوبارہ بونے کے لیے اس پر جو خرچ ہوتا ہے نا، اس پر لگانے کے لیے 30واں حصہ رکھ لیتا ہے. کہتا ہے یہ میرا عمل ہے، میں یہ عمل کرتا ہوں. آپ دیکھیں جو انسان اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اتنا فراخ دل ہوتا ہے نا، اتنا فراخ دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی غیب سے مدد فرماتے ہیں. آس پاس کے کھیتوں میں کوئی بارش نہیں ہے، دائیں بائیں کوئی بارش نہیں، جو بارش ہو رہی ہے وہ ایسی جگہ پر ہو رہی ہے کہ اس کا سارا پانی اس کے کھیتوں کی طرف آ رہا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کھیت کے اوپر بارش ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بارش اور جگہ پر برسائی ہے اور پانی اس کی طرف چلایا ہے. اس کی مرضی ہے، جتنا مرضی پانی لگا لے، جتنا مرضی نہ لگا. یہ تو حساب ہوتا ہے نا، جب ضرورت ہو پھر ہی پانی لگانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس کے تابع کیا ہوا ہے، ضرورت ہے تو لگا دے، نہیں ضرورت تو نہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بھرپور پانی لگانے کا انتظام کیا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ وہ اللہ رب العزت کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے اور سب سے پہلے خرچ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے میں تاخیر سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ کر تیزی کے ساتھ جلدی اٹھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے میں داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ بڑے پریشان، بڑے حیران کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی، مجھے اب یاد آیا نماز میں کہ وہ میرے گھر میں پڑی.
تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ میرے گھر میں پڑی رہے، بلکہ میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر واپس آیا۔ فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے نا، تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے تو میرے پاس 3 راتیں ایسی نہیں گزرے گی کہ وہ میرے پاس پڑا رہے، بلکہ سارے کا سارا میں اللہ کے راہ میں تقسیم کر دوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راہ میں سخاوت کرنے کے اپنے جذبات بیان فرمائے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔